لاہور سے مکہ 18,400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے 25 دوست جنہوں نے موٹر سائیکل پر عمرہ کر کے ریکارڈ قائم کیا۔ 18,400 کلومیٹر کے سفر میں کیا کیا مشکلات آئیں، کتنا خرچہ ہوا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں طیب سلہڑی۔ ناظرین، لاہور سے مکہ تک کا سفر بائک پر طے کر کے آنے والے رائڈر ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ لاہور سے مکہ موٹر بائک پر گئے ہیں اور 18,400 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں ان کا سفر کیسا گزرا اور کیا جذبات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ بتائیے گا، لاہور سے مکہ آپ بائک پر سفر کر کے گئے ہیں، یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آپ کا سفر کیسا رہا، کیسے آغاز کیا؟ جی الحمدللہ، اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم مکہ تک پہنچے اور خیر خیریت سے واپس آئے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بیماری کے۔ سب دوست الحمدللہ خیریت سے گئے اور خیریت سے واپس آئے۔ تو آئیڈیا جو تھا یہ، کیونکہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پیشن ہوتا ہے، تو ہمارا پیشن بائکنگ ہے۔ تو جب ملک پھر لیا، پورا ختم ہو گئے، بارڈرز پہ تک بھی چلے گئے، تو پھر سوچا کہ بارڈرز کو کراس کیا جائے۔ تو پچھلے سال ہم نے ایران کا ٹرپ کیا، 1 ماہ کا ہم پورا ایران وزٹ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ کرونا کی وجہ سے سختیاں تھیں، تو کرونا جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ پلان کیا۔ تقریباً 6 ماہ سے پلاننگ چل رہی تھی عمرہ کی۔ تو ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا گھر دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی 2 دفعہ موقع دیا الحمدللہ، لیکن یہ بائک والا جو تھا، یہ ایک تھا کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور کا یہ گھوڑا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، اس میں بھی وہ آپ سردی گرمی، یعنی گاڑی اور بائک میں بہت فرق ہے۔ تو اس میں وہی چیز آپ، ہوا بھی، دھوپ بھی، سب چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایک تو وہ فیل کرنی تھی کہ وہ لوگ کس طرح سفر کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے اور سارا سلسلہ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، تو وہ خواہش تھی کہ ہم بھی، آج کل گھوڑے تو اویلیبل نہیں ہیں، تو یہی گھوڑے ہیں، تو ہم نے کہا چلیں اسی پہ۔ تو یہ تھا۔ کتنے لوگوں کا آپ کا گروپ تھا اور کہاں سے سفر شروع کیا، کہاں آپ کس روٹ سے ہوتے ہوئے پہنچے بارڈر پر، بارڈر کیسے کراس کیا، ویزے کا کیا پروسیجر تھا؟ جی 25 لوگوں کا گروپ ہے ہمارا، کراس روٹ کلب انٹرنیشنل، ہم اس کے ممبرز ہیں اور حاصل پور کا کوآرڈینیٹر ہوں میں۔ 130 شہروں کے اندر ہمارے چیپٹر ہیں، یعنی آفیسز ہیں ہمارے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے دوست، اگر ہم ٹور پہ نکلتے ہیں تو کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو اس شہر کا جو کوآرڈینیٹر ہے اس سے رابطہ کر کے تو وہ اس کی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم، یعنی پورا ملک ہمارا اپنا گھر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ پلاننگ ہمارے مکرم ترین صاحب کیپٹن جو ہیں، انہوں نے پلاننگ کی، سارا سلسلہ کیا۔ جی ہمارے گروپ لیڈر ہیں۔ اور اس کے بعد سارا کام انہوں نے کروایا، جو کارنے بنتے ہیں اس کے، بائک کے کاغذات باہر جانے کے لیے کارنے، تو اس کو وہ بھی انہوں نے بنوائے، ویزے بھی انہوں نے لگوا کے دیے، سارا مکمل کام انہوں نے کروایا۔ ہمیں جس دن جانا تھا اس دن انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر آ جائیں، اور ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے کہ بہت آسانیاں پیدا ہوئیں، اور اب رستے کھلے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں، اپنی سواری پر باہر جانا چاہتے ہیں۔ کتنا خرچہ آیا ٹوٹل سفر میں اور کتنے دن کا یہ ٹور تھا؟ جی ٹور تو ہمارا 60 دن کا پلان کیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ یہ 103 دن پہ، 4 دن پہ محیط ہو گیا۔ تو پلاننگ تو تھوڑے خرچے کی تھی، لیکن 1 ملین کراس کر گیا ہر بندہ پر ہیڈ، یعنی بغیر اپنی سواری کے علاوہ، یعنی کہ جو بائک ہم نے خریدی وہ تو علیحدہ ہے۔ ویزے کا کیا پروسیجر تھا، کن ممالک سے ہوتے ہوئے گئے؟ جی ہم ادھر سے پہلے گئے ہیں ایران، اور ایران مین رستہ ایران ہی ہے، دونوں رستے، خشکی والا بھی اور بحری رستہ، دونوں ایران جانا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان سے اگر گوادر پورٹ کھل جائے یا کراچی پورٹ کھل جائے تو وہاں سے فیری کے تھرو سیدھا شارجہ دبئی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کیونکہ انفارچونیٹلی بند ہے تو اس لیے ایران کا روٹ یوز کرنا پڑتا ہے، تو ایران کا ویزا لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم UAE گئے، فیری پہ بائکس لوڈ کر کے UAE گئے، UAE سے سعودی عرب۔ واپسی پہ ہمارا پلان تھا عراق کی طرف سے آنے کا، اس کے ویزے وغیرہ اپلائی کیے تھے، لیکن وہ بس اللہ کی مرضی نہیں تھی تو وہ ہمیں ویزے نہیں مل سکے، تو پھر واپسی بھی ہم نے اسی روٹس کے ہم واپس آئے ہیں۔ ٹھیک، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی تو کیا مناظر تھے؟ روضہ رسول کا جب آپ نے زیارت کی تو کیا اس ٹائم منظر تھا، منظر کشی کیجیے؟ جی یہ چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی، یہ بیان سے باہر ہیں، کیونکہ جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں، جب آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پورے جہان کا مالک ہے جس کا یہ گھر ہے،
تو وہاں پہ تو بندہ پھر اپنے گناہ اور اپنی ساری چیزیں بندے کو یاد آتی ہیں کہ یہ اس نے اپنی رحمت سے ہی یہاں پہ بلایا ہے، ورنہ تو بہت دنیا ہے، اور روزہ رسول پہ بھی وہاں پہ تو اپنی ہی ایک رونقیں ہیں اور اپنی ہی برکتیں ہیں وہاں۔ سعودیہ میں کن کن مقامات پر گئے، کس کس جگہ کی زیارت کی؟ سعودیہ میں ہم نے ایک تو حرمین شریفین تو ہر مسلمان نے جانا ہی ہوتا ہے، تو باقی ان کے وہ جو میوزیم وغیرہ تھے ان کے سعودی گورنمنٹ نے یوتھ جو تھی منسٹری آف یوتھ اور جو ہے ان کی ٹورزم ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں آفیشلی مسجد نبوی کا وزٹ کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم ہائل سٹی ہے ایک وہاں پہ بارڈر سائڈ پہ، تو وہاں پہ ایک موٹر بائک شو ہوتا ہے، اس کی ہمیں انویٹیشن آئی، اس میں بھی ہم گئے، تو وہاں پہ تقریباً 4-5 ممالک کے بائکرز سے ہماری گپ شپ ہوئی، اور ہم نے سیونیئرز ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے، رابطے ہوئے، تعلق بنے، اور اس میں پھر ہمیں وہ یعنی کہ بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک، اور ہم نے ان سب کو دعوت دی کہ آپ بھی پاکستان آئیں اور پاکستان وزٹ کریں۔ وہاں کے لوگوں کی جانب سے کس طرح کا استقبال کیا گیا، کیسے ان کی جانب سے رویہ کیسا تھا؟ جی بہت اچھا، ایران کے لوگ ہوں، یو اے ای کے لوگ ہوں، لوگ سارے پیارے ہوتے ہیں، یہ مسائل اوپر کی سطح پہ ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ بہت اچھا، یعنی کہ چاہے پاکستانی کمیونٹی تھی چاہے وہاں کے لوگ تھے، سب نے بہت، نمبر ایک تو وہ اس بات پہ حیران ہو جاتے تھے کہ آپ پاکستان سے موٹر بائک پہ آئے ہیں، وہ سمجھتے تھے شاید یہاں سے موٹر بائک لی ہے یا یہاں سے، لیکن جب ہم ان کو ڈیٹیل سے بتاتے تھے، ایک تو لینگویج بیریئر ہے تو وہ اس میں تھوڑا بہت عربی اور تھوڑا انگلش ملا کے ان سے بات کرنی پڑتی تھی، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں دباب، دراجات الاناریہ، تو یہ ذرا مشکل نام ہے، دباب کہتے ہیں موٹر بائک کو، ایران میں فارسی میں موٹر بائک کو کہتے ہیں موتور، تو ہم تھوڑے بہت الفاظ سیکھے تھے، تو وہ اس حساب سے پھر ہم ان سے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سفر تھا، فیملی کی جانب سے کیا رد عمل تھا، کتنا مشکل ہوا گھر والوں کو منانا، اور اتنا لمبا سفر کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی گھر والوں کو تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ہم، یعنی فیملی ہے الحمدللہ، تو وہ تو منانے کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشورہ اور ساری چیزیں، اور وائف، اتنا لمبا سفر تھا کہ فیملی کو یاد کیا، ان سے رابطے میں تھے؟ وائف اور بچوں کو پتہ تھا کہ میرا یہ پیشن ہے، تو انہوں نے کبھی ہرڈلز نہیں ڈالی میرے اس پیشن میں۔ 2018 سے میں نے بائکنگ شروع کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ تعاون بھی کرتے ہیں، اور آگے بچوں میں بھی شوق ہے یہ، تو پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی، رابطہ بھی ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں، پورے پاکستان کا ٹور بھی کر لیا، آگے کیا فیوچر پلانس کیا ہے؟ فیوچر پلان جی دیکھیں، پلان تو ہے کہ دنیا گھومیں بائک کا اپنا ہی مزہ ہے، کیونکہ وہ کسی نے کہا ہے اس کی انگلش میں، تو اس کی اردو میں ہے کہ جب آپ کار میں سفر کرتے ہیں تو آپ ایسے ہیں جیسے آپ سکرین پہ مووی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ بائک پہ سفر کرتے ہیں تو آپ اس مووی کا حصہ بن جاتے ہیں، تو یہ فیلنگز ہیں، یہ یعنی جب آپ بائک پہ ٹریول کرتے ہیں تو یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، جب کریں گے تو پھر آپ فیل کریں گے کہ واقعی بائک کی جو سفر ہے، ٹریولنگ ہے، اس کا اپنا ہی مزہ، اپنا نشہ ہے۔ جو لوگ ایسے بائکس پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں یا وہ بھی آپ کی طرف دیکھ کر جانا چاہتے ہیں، انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلا میسیج تو یہ ہے کہ سیفٹی فرسٹ، سب سے پہلے اپنی سیفٹی ہے، ہمارے گیئرز ہوتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، ہیلمٹ ہے، گلوز ہیں، ہم ان کے بغیر ٹریولنگ نہیں کرتے، تو یہ سب سے پہلے، چاہے آپ اپنے ملک میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، یا چاہے آپ باہر کا انٹرنیشنل ٹرپ کریں، سیفٹی سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ باقی انشاءاللہ راستے کھل گئے ہیں اب، تو عام ہے، کراس روٹ کلب کا ہمارا وہ فیس بک کا ایڈریس ہے، اس کے اوپر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، مکرم ترین خان ہمارے چیئرمین کا نام ہے، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر فیصل صاحب جو بائک پر لاہور سے مکہ کا سفر کر کے آئے ہیں۔ مزید ایسی جو ہے وہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سلہری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔